IMF معاہدے کے لیے لکیریں نکلوا رہا ہے، کہیں نون لیگ نہ جیت جائے، اس لیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2018 سے پہلے ہمارے منصوبوں پر پابندیاں لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق چیف جسٹس پاکستان پر کڑی تنقید۔ لاہور میں شادرہ فلائی اوور منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ثاقب نثار راستہ نہ روکتے تو الیکشن میں نون لیگ کے وارے نیارے ہوتے۔ ثاقب نثار چیف جسٹس تھے تو شیخ رشید کے حلقے میں پہنچ گئے، کیا آپ اس کے پولنگ ایجنٹ تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ قرض نہ دینے کے لیے IMF کے پاس کوئی بہانہ نہیں، مجبوری ہے IMF کی شرائط ماننی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، لیکن کرپشن تو شاید قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہم نے عوام کو خدمت کی بھرپور کوشش کی۔ عسکری قیادت نے آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عزم کر لیا۔ ملک کی سرحدوں اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 257ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں اندرونی اور خطے کی سیکیورٹی امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ISPR نے کہا کہ عسکری قیادت درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عسکری قیادت عوام کے تعاون سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عزم کرتی ہے۔ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ انسداد دہشت گردی مہم کو منطقی انجام تک لے جائیں گے۔ میرے خط کو عمران خان کی حمایت کے طور پر نہ دیکھا جائے، امریکی کانگریس کے رکن بریٹ شرمن نے وضاحت کر دی۔ بریٹ شرمن نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سماجی ویب سائٹس پر لوگ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ بلنکن کو میرا خط عمران خان کی حمایت میں ہے۔ عمران خان نے فون پر بتایا کہ وہ امریکہ مخالف نہیں ہیں۔ فون کال کے دوران عمران خان نے کہا وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا فیصلہ اسی وقت جاری کیا تھا جب میری اور عمران خان کی بات ہوئی۔ عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر عائد کیا تھا اور میں نے ان کے موقف پر تنقید کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف درج مقدمے کی تفتیش کے لیے اسپیشل GIT تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت کے تھانہ رمنہ میں سابق وزیر اعظم کے خلاف درج مقدمے میں اسلام آباد پولیس نے اسپیشل GIT تشکیل دی۔ پولیس ترجمان کے مطابق DIG آپریشن شہزاد ندیم اسپیشل GIT کے کنوینئر مقرر کیے گئے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر پیٹرول اور ڈیزل پر عوام کو ریلیف نہ ملنے کا امکان۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اوگرا سفارشات پر وزیر اعظم سے مشاورت کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا۔ پاکستان میں مالیاتی خسارہ 6.7% تک پہنچنے کا اندیشہ۔ پاکستانی معیشت کو چیلنجز کی بھرمار کا سامنا۔ پاکستان میں مزید 39 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ عالمی بینک کی جانب سے اکنامک ڈیولپمنٹ آؤٹ لک اینڈ رسک رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر ایک ماہ کی درآمد سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 25% سے زائد ہے۔ پاکستان میں قرض معیشت کا 74% ہے۔ رپورٹ میں سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی اور انکم ٹیکس اصلاحات ناگزیر قرار دے دی گئیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور ہو گئی۔ بھکر کے سیشن کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے علی امین کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ بھکر کے سول جج محمد وسیم نے تحریک انصاف کے رہنما کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ CTT کا کالعدم تنظیموں کے خلاف خفیہ آپریشن، 4 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CTT کے مطابق کالعدم تنظیم TTP اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے بارودی مواد، اسلحہ اور خودکش جیکٹ بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کی گرفتاری ملتان، راولپنڈی اور سرگودا سے عمل میں لائی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کچے کے علاقے میں آپریشن کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ سے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی گئی۔ دوسری جانب کشمور کے کچے میں پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا، جہاں ڈاکوؤں سے مقابلے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ مقابلے میں SHO گل محمد زخمی ہوئے، جبکہ کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ سوڈان میں پیراملٹری فورسز نے سرکاری فوج پر حملہ کر دیا۔ سوڈان کی جنرل انٹیلیجنس نے ریپڈ ایکشن فورس کو باغی قرار دے دیا، جس کے بعد ملک بھر میں جاری جھڑپوں میں شدت آ گئی۔ سرکاری فوجی حکام کا کہنا ہے کہ پیراملٹری RSF نے ہمارے کئی ٹھکانے نشانہ بنائے۔ پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کا کہنا ہے کہ عام شہری نشانہ نہیں بنائے جا رہے، عوام سرکاری فوج کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ سوڈانی ریپڈ فورسز نے خرطوم ایئرپورٹ پر قبضے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ آج رات 9 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے T20 میں 88 رن سے شکست دے دی تھی۔ اوپنرز کے جانے کے بعد سائم ایوب اور فخر زمان نے قومی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا۔ نوجوان بیٹر سائم ایوب اور فخر زمان نے 47 رنز کی اننگز کھیلی۔ 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیوی ٹیم 94 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستانی بیٹر سائم ایوب نے کہا کہ پلان یہی تھا کہ اچھے شاٹس کھیلنا اور ارادہ مثبت رکھنا ہے۔ ماڈرن کرکٹ میں ٹیم میں رہنے کے لیے جارح کرکٹ کھیلنا پڑتی ہے۔ بابر اعظم سے سیکھا ہے کہ پلان کیسے کرنا ہے۔
सेशन कोर्ट लाहौर ने अली जफर के हत्या की इज्जत के दावे का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मीशा शफी एक बार फिर जिरा के लिए वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न हो सकी। अदालत ने गुलकारा को जिरा का आखिरी मौका दे दिया। मीशा शफी की जानिब से जिनसी हरासा करने के इल्जामात लगाने पर दावा दायर किया गया था। अदालती हुक्म में कहा गया कि 4 साल से मीशा शफी ने जिरा मुकम्मल नहीं कराई। केस की मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई।